मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये बहुत छोटा, आसान लेकिन बहुत अहम रुकू है। जो आज जो इल्हाद और एथियज़म दुनिया में फैल रहा है ना, उसकी जड़ें इस रुकू ने काट दी हैं। तो इसको आप गौर से सुनिएगा। अल्लाह फरमाते हैं वख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द बिल हक़, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को किसी हिकमत के साथ पैदा किया है। ये यहाँ पर सेकुलर लोगों की जड़ें काट डाली कि अगर हम आखिरत का यकीन नहीं रखते और हम डार्विन की और इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब इसका कोई मकसद, इतना बड़ा काम दुनिया में हो गया और वो इत्तेफाक से हो गया और खुदा ने ऐਵੇਂ ही बना दिया, इसको कोई मकसद पेश नज़र है ही नहीं। तो इतना बड़ा काम अल्लाह कैसे कर सकता है? बिला वजह बना दिया, बस उसको ऐश करो, नाइट क्लबों में जाओ, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, मर के ख़त्म हो जाओ। तो ये पहली दलील है। इसका इन लोगों के पास, मुल्हिदीन के पास कोई जवाब नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हिकमत है। हिकमत क्या है? ताकि इस कायनात को देख के तुम्हें यकीन आए कि कोई खुदा पैदा करने वाला है, तुम्हें यकीन आए कि वो तुम पर बड़ा मेहरबान है, मोहसिन है तुम्हारा, ताकि तुम उससे मोहब्बत करो। तुम्हें यकीन आए कि उसने हमें किसी मकसद से पैदा किया है। जिन मकासद में से एक मकसद अल्लाह ने यहाँ हाईलाइट कर दिया, बयान कर दिया। वो मकसद क्या है? वली तुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत, और इसलिए भी पैदा किया। वो हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि हर नफ्स को उसके किए का बदला दिया जाए। क्या मतलब? कि इंसान जब इस कायनात में गौर करेगा तो उसको यकीन आएगा कि इसका कोई खालिक है। फिर वो सोचेगा कि वो खालिक मुझसे क्या चाहता है, तो वो पैगम्बरों की तरफ जाएगा। तो पैगम्बर उसे बताएंगे कि ये हलाल है, ये हराम है, ये बुरा है, ये अच्छा है। और ज़ाहिर है जिस इम्तिहान के बाद बदला ना हो वो इम्तिहान नहीं होता। तो इन तमाम बातों से इस्तिदलाल करके वो इस नतीजे में पहुँचेगा कि पैगम्बरों का जो ये दावा है ना कि मौत के बाद ज़िंदगी है, ये दावा पैगम्बरों का बिल्कुल ठीक है। इस कायनात को देख के हमें पता चलता है कि यही मकसद होगा अल्लाह का पैदा करने का। तो पैगम्बर जो बात कह रहे हैं उसको मान लेनी चाहिए। वो फितरत को अपील करती है, वो फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है, ना किसी साइंस के ख़िलाफ़ है, साइंसी दावों के, ना मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है, ना फितरत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए नतीजा यही पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा कि वो मानेगा कि हर नफ्स को अपने किए का बदला मिलना है। वहुम ला युज़लमून, क्या ज़बरदस्त दलील दी है कुरान ने कि अगर नफ्स के अच्छे का बदला उसको नहीं मिलना तो ये भी जुल्म है इंसान पर। कितने लोग हैं, मैंने मिसाल दी ना, जिन्होंने 100 इंसानों की जानें बचाई हैं, क्या उनको बदला मिल गया इस नेकी का दुनिया में? ज़ाहिर है मिल नहीं सकता। कितना अवार्ड दे देंगे आप उनको? कितने लोग हैं जो माँ बाप की सारी ज़िंदगी खिदमत करते हैं, क्या उनको इस नेकी का दुनिया में बदला मिलता है? नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारी दुनिया की नेमतों से महरूम हो जाते हैं वो। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंसान नेकियां करता है, नहीं मिलता। तो अल्लाह कहते हैं मेरी नज़र में ये भी जुल्म है। कोई भी गवर्नमेंट जो है, जब कोई गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा काम करे और गवर्नमेंट उसको फेवर ना दे तो उस गवर्नमेंट को जालिम समझा जाता है। तो अल्लाह कहते हैं दुनिया में ये, जब कोई गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छा करे, उसको गवर्नमेंट बदला ना दे, तो लोग उस गवर्नमेंट को बुरा समझते हैं। तो मुझ पे तुमने कैसे यकीन कर लिया कि दुनिया में कितने लोग बड़ी बड़ी नेकियां करके आएंगे और मैं उनको अच्छाई का बदला नहीं दूंगा? हालांकि अल्लाह के लिए जायज़ है कि वो बदला ना दे, लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं इसको जुल्म समझता हूँ। तो दुनिया में बदला नहीं मिलता, ये आखिरत में मिलेगा। लिहाजा आखिरत यकीनी है, और ये मैंने कायनात बनाई है बताने के लिए कि तुम्हारा हिसाब व किताब होगा और जो अच्छे हैं उनको अच्छाई का बदला मिलेगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जिस शख्स पे भी कोई नेकी करे और उसको उसका बदला ना दिया जाए। अफ़रअय्ता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्योंकि ये वाला पूरा रुकू ही एथियस्ट लोगों के ख़िलाफ़ है, जो बार बार कहते हैं हमारा कोई खुदा नहीं है, हमारा कोई माबूद नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया हर एक का माबूद है। जो कहते हैं ना हमारा माबूद अल्लाह नहीं है, तो ख्वाहिशात उसके माबूद हैं। आप देख लो, ये आजकल जो दुनिया कानून साजी करती है अपनी ख्वाहिशात को सामने रख के करती है। इन्होंने ज़िना को लीगल कर दिया क्योंकि इनका खुद ज़िना करने का दिल करता है। शराब को लीगल कर दिया क्योंकि खुद शराब पीते हैं। तो इसका मतलब आप जिस खुदा से आपको पूछना चाहिए हलाल क्या है, हराम क्या है, लीगल इलीगल क्या है, वो तो आसमानों पे जो अल्लाह है वो है। तो उससे नहीं पूछते, फिर अपनी ख्वाहिशात से पूछते हैं। ख्वाहिशात कहती हैं ज़िना को लीगल कर दो, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दो और नस्ल रोक दो दुनिया में, क्योंकि इंसान कहता है मेरा एक भी बच्चा ना हो ताकि मैं अय्याशी करूं, या हो तो मेरी मर्ज़ी से हो, एक हो बस, इससे ज़्यादा ना हो। दुनिया ने ये कानून साजी कर दी है। तो औरत कह रही है मुझे नस्ल नहीं बढ़ानी, जो पूरा फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया। ये इंसान की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गया पूरा निज़ाम। तो इंसानियत जो तबाही के दहाने पर खड़ी है ना, वो चंद इंसानों की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ने की वजह से है।
سود کا نظام پوری دنیا میں رائج ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ چند انسانوں کے مفاد اس سے وابستہ ہیں, لیکن انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ بھلا اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے خواہشات اور اپنی پسند کو جو ہے معبود بنا لیا ہو. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں گاڈ لیس ہوں, یہ سب جھوٹ ہے. اگر خدا اصل کو آپ نے خدا نہیں بنایا تو آپ جھوٹوں کو خدا بناؤ گے, خواہشات کو خدا بناؤ گے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے گمراہ ہوتے ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, یہ وہ شخص ہے جس کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا, کیونکہ یہ عقل بہت استعمال کرتے ہیں. تو عقل بھی ہے ان کے پاس, ان کو صحیح نالج بھی ہے, پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اس کے باوجود اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے, کیونکہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں. تو کیوں گمراہ کیا؟ ضدی, تکبر اور ہٹ دھرم. تو اس بیس پہ اللہ نے ان کو, دیکھیں گمراہی کے دو اسباب ہوتے ہیں, ایک علم نہ ہونا, ایک علم ہونے کے باوجود تکبر کی وجہ سے. جیسے شیطان جو گمراہ ہوا ہے نا, وہ کم علمی کی وجہ سے نہیں, کبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, دلوں پر مہر لگا دی ہے, آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. یعنی گمراہی کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دیے. جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہوں نے ہدایت کو فالو نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کو اندھا بہرا بنا دیا. اب ان کو حق سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, تو اللہ کے بعد اب ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ اب اللہ سے ہدایت مانگیں, اب تکبر ختم کریں. تو اللہ کے سوا اب ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. افلا تذکرون, تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ عام انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات بیکار پیدا ہوئی. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا, یہ خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں. جب خدا کے منکر ہیں تو آخرت کے بھی منکر ہیں. تو آخرت کے انکار میں دلیل کیا دیتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نموت و نحیا, ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, ٹائم ہے جو ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو یہ یعنی وہی ڈاروین کا 100% وہی نظریہ کہ یہ سب زمانے کے تصرفات اور تغیرات ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما لہم بذلک من علم, کتنی شاندار دلیل دی ہے قرآن نے ان کے رد کرنے پر. وہی دلیل جو آج جو لوگ جو اسکالر ایتھیزم کے خلاف دلائل دیتے ہیں. بھئی تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تم جو کہہ رہے ہو خود بخود ہوا ہے, یہ بھی تو ایک دعویٰ ہے نا, اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر جن کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل معجزے قائم ہیں, ایک پوری شریعت دے کر گئے, 1400 سال پہلے ایک کتاب دے کر گئے جو آج تک محفوظ ہے, حلال و حرام کی تعلیم دے کر گئے جو پوری دنیا میں اس کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے. اسلام کے برحق ہونے کے تو بے شمار دلائل ہیں. تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم بندر سے انسان بنے اور آٹومیٹیکلی خود بخود یہ ہو گیا, اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آخرت کے انکار کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل تو جب ہوتی جب یہ کہتے کہ جس خدا نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا, اس کو دلیل کہتے ہیں. جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں, بھائی ہو سکتا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم پھر کہیں گے بھائی تمہارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایک امکانی دعوے کو تعبیر اس سے ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ثابت شدہ حقیقت ہو. تو یہ جو کہتے ہیں نا خود بخود کائنات بنی اور یہ والو ہو کے, یہ اس کی سائنسدانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. امکان ہے, اس امکان کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک یقینی چیز ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ما لہم بذلک من علم, ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے. ان ہم الا یظنون, محض گمان ہے. واقعی یعنی بالکل وہی بات قرآن نے کی ہے جو آج سائنس کر رہی ہے. سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ یہ خود بخود بنی ہو, ہمیں اس کے پر یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوا ہو. تو اس کے خلاف جب دلائل قائم ہو گئے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, دلیل تو ہمارے پاس ہے, قرآن کہہ رہا ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ آیات بینات, پیغمبر کی رسالت اور قرآن کی آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں جس کے برحق ہونے پر دلائل قائم ہیں. دیکھیں آخرت دوبارہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے عقلی دلیل نہیں چل سکتی, کیونکہ عقل سے یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے دلیل چلتی ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا, اور اس کا دعویٰ ہم تک یقینی ذرائع سے پہنچ جائے, جس کو مخبر صادق کہا جاتا ہے, سچے انسان کی خبر ہم تک پہنچ جائے جس کے سچ پر دلائل قائم ہو, تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے,
میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے اطلاع ملی کہ فلاں جگہ پہ کوئی بم پھٹا ہے. اب میرے پاس اس کی تصدیق یا تکذیب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے کوئی آ کے خبر دے. تو کسی نے آ کے خبر دی کہ ایسا ہوا ہے, تو میں اب کیا, میرے لیے دلیل کیا ہوگی؟ میں یہ دیکھوں کہ یہ خبر دینے والا سچا ہے یا جھوٹا, میں اس کی تفتیش کروں گا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بولتا ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے, کیونکہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. فرض کریں اس وقت میڈیا بھی ایجاد نہیں ہوا, ویڈیو کیمرے بھی ایجاد نہیں ہوئے, تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس آخرت کے انکار کی تو کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اہل اسلام کے پاس آخرت کے وجود کی, کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, وہ دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری آیات بینات, قرآن, پیغمبر کی رسالت, پیغمبر بتا رہے ہیں. تو جب یہ دلائل ان کے سامنے دیے جاتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب میں ما کان حجتہم, ان کی دلیل یہی ہوتی ہے ایتو بآبائنا ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے, اگر واقعی اللہ پیدا کرے گا تو جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لے آؤ. اب دیکھیں کیسی بیہودہ, اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں ہے, دوسرے کے دعوے کی دلیل پر رد کرنے کا انداز کتنا بھونڈا ہے. حالانکہ کہیں بھی اس طرح سے کسی کے دعوے پہ رد نہیں کیا جاتا. اللہ کہہ رہا ہے میں مستقبل میں مردوں کو زندہ کروں گا, تو آپ اس پر تو بحث کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, تو اس پیغام میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, معاذ اللہ, یہ تحقیق تو آپ کریں. اور اس کا پورا پورا رائٹ دیا ہے اللہ نے آپ کو کہ آپ تحقیق کریں نبی کی نبوت کے بارے میں, آپ کی سیرت کو پڑھیں, آپ کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر تھے, پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے, یہ سب تحقیق کریں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو ابھی مر چکے ہیں ان کو زندہ کرو. بھائی اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ جو ابھی مر چکے ہیں میں آج ان کو زندہ کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت میں زندہ کروں گا. ابھی کیوں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو؟ تو یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں, اور سامنے والے کی دلیل کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو اللہ نے اگر ابھی ہی زندہ کرنا ہوتا تو پھر تو مشاہدہ کا علم ہو جاتا نا, پھر غیب کا علم تھوڑی ہوتا. جو مرا اللہ اس کو زندہ کر کر کے دکھا رہے ہوتے, پھر اتنے دلائل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اللہ جنت دکھا دے, جہنم دکھا دے تو ہم یقین کر لیں گے. دکھا دے ہمارے سامنے, تو بھائی دکھا جب دے گا تو پھر ایمان کا موقع ختم ہو جائے گا. ابھی آزمائش ہے, سوچنے کا تمہیں موقع دیا ہے. تو کسی چیز کا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں فیوچر میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو آپ کہیں گے ماضی میں تم نے کیا ہے, تو ہو سکتا ہے ماضی میں نہ کیا ہو. وہ دعویٰ فیوچر کا کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس نے ماضی میں نہ کیا ہو. تو ماضی میں کسی نے کام نہ کیا ہو تو اس کا بھی امکان ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے نہ کر سکتا ہو, اس کا بھی امکان ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہو. تو اللہ تو کہتے ہیں کہ تم بھی تو مردہ تھے نا, ہم نے پانی میں جان ڈال کے تمہیں انسان بنا دیا, تو اسی سے دلیل پکڑو کہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں میں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس بات کے کہ ٹھیک ہے ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے باپ دادا کو زندہ نہیں کر رہا, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا. پیدا بھی اسی نے کیا تھا, موت بھی اسی نے دی ہے. جو پہلی دفعہ تمہارے باپ دادا پیدا ہوئے تھے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے تھے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بھی دیتا ہے, اللہ ہی تمہیں موت بھی دیتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا, جس کے شک واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کیونکہ اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ جاسیہ کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 4 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 20 ہم انشاءاللہ شروع کریں گے.